رات گہری ہوتے ہی وہ مخصوص خوشبو چاروں طرف پھیل گئی اور ساتھ ہی ہلکی ہلکی رونے کی آوازیں، جیسے کئی عورتیں مل کر کسی جوان موت پہ بین کر رہی ہوں۔ یہ واقعہ ہمارے گاؤں کے ایک پرانے اور بوسیدہ گھر کا ہے، جسے کئی لوگوں نے اکثر اور بیشتر ایسی آوازیں اور خوشبو آتے محسوس کیا۔ شدید سردی کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ آوازیں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ کئی سال ہو گئے تھے وہ یہ دہشت ناک آوازیں سنتے آ رہے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا، یہ آوازیں اور خوشبو اس وقت سے آتی ہے جب وہ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان میں آ کر بسے تھے۔ پہلے پہل تو ہر کوئی خوفزدہ ہو جاتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو اس بات کی عادت ہو گئی۔ آوازیں اور خوشبو گھر کے ایک بوسیدہ مکان سے آتی تھی۔ یہ مکان برسوں سے بند پڑا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ تقسیم ہند سے قبل اس گاؤں میں ہندو آباد تھے۔ اسی گاؤں میں راجیش نام کا ایک ہندو بھی رہتا تھا، جن کی نام کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ 2 کمروں پر مشتمل یہ گھر اگرچہ کچا تھا، مگر جن کی اسے اتنا صاف ستھرا رکھتی تھی کہ گاؤں کے پکے مکان بھی اس کے سامنے کچھ نہیں لگتے تھے۔ جنکی نے اپنے گھر کو سجانے کے لیے بہت سے پھول بوٹے لگا رکھے تھے، جن میں ایک بیل رات کی رانی کی بھی تھی۔ رات کی رانی اسے بہت عزیز تھی۔ رات ہوتے ہی جب اس بیل سے مہک اٹھتی تو پورا گاؤں مہک سا جاتا تھا۔ اکثر اوقات جنکی سردیوں کی راتوں میں بھی رات کی رانی کے پاس دیر تک کھڑی رہتی اور اس کی دلفریش خوشبو کو اپنے اندر اتار کر عجیب سی خوشی محسوس کرتی۔ اس کے ماں باپ کئی بار اسے سمجھا چکے تھے کہ وہ رات کو اس بیل کے قریب نہ جایا کرے۔ کہتے ہیں کہ اس بیل پر سانپ اور جنات عاشق ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں۔ ایک رات جنکی پانی پینے کے لیے اٹھی تو گھر میں پھیلی مہک نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ مہک رات کی رانی کی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی اور مہک بھی تھی جو جنکی کو اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہ ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے 2 خوشبوؤں کو آپس میں مکس کر دیا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم اس طرف اٹھتے چلے گئے جہاں رات کی رانی کی بیل کچی دیوار سے ایسے لگی ہوئی تھی جیسے دیوار پہ کوئی سبز چادر سوکھنے کے لیے ڈال رکھی ہو۔ جنکی کے قریب جاتے ہی بیل میں سرسراہٹ سی ہوئی، جیسے کوئی چیز سرک کر بیل کے پیچھے گئی ہو۔ جنکی کے بڑھتے قدم رک سے گئے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں بیل کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے اندھیرے میں ہلکے سے چمکتے 2 جگنوؤں کے علاوہ کچھ نہیں نظر آیا۔ جگنو پہلے بھی اس پر منڈلاتے رہتے تھے، مگر وہ ایک جگہ نہیں ٹکتے تھے۔ جنکی کے قدم بڑھاتے ہی وہ دونوں جگنو یکدم غائب ہو گئے۔ جنکی ٹھٹک کے رہ گئی اور آنکھیں پھاڑ کر اس طرف دیکھنے لگی۔ اچانک سرسراہٹ ایک بار پھر ابھری اور چند ہی سیکنڈ بعد غائب ہو گئی۔ سانپ جنکی کے منہ سے نکلا اور بے ساختہ کئی قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی نظریں اب بھی بدستور اسی طرف تھی، مگر وہاں سوائے بیل کے کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ جنکی چند پل وہیں کھڑی رہی، پھر واپس کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی
اس کی دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ ماتا پتا ٹھیک کہتے تھے، رات کی رانی پہ خوشبو کی وجہ سے جن اور سانپ آتے ہیں، مگر مجھے ہی وشواس نہیں ہوتا تھا۔ پھر کئی دن گزر گئے، چنکی کبھی بھی رات کو اس طرف نہیں گئی۔ ایک دن چنکی کی آنکھ اچانک کھلی، اسے لگا جیسے کوئی دھیرے دھیرے اس کا نام پکار رہا ہو۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا، مگر اس کے آس پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ چنکی نے اپنا وہم سمجھ کر منہ اور سر اچھی طرح لپیٹا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چنکی، سرگوشی نما آواز ابھری۔ میرا وہم ہے، چنکی نے خود کو تسلی دی اور کروٹ بدل لی۔ چنکی، سرگوشی دوبارہ ابھری۔ چنکی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ماں باپ دوسرے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے اور اس کا کمرہ اندر سے بند تھا۔ ایک دفعہ پھر سے چنکی کے نام کی سرگوشی ہوئی۔ چنکی اچھل پڑی۔ بلا شک و شبہ اسی کا نام پکارا گیا تھا۔ کون ہے؟ چنکی نے اس طرف دیکھتے ہوئے بمشکل پوچھا۔ اندھیرے میں اسے دو جگنو چمکتے نظر آئے، ننھے ننھے سرخ انگاروں جیسی آنکھوں والے جگنو جو اس نے کچھ دن پہلے اس بیل کے پاس دیکھے تھے۔ چنکی کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسرائیٹ سی دوڑ گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ اسے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ وہ چیخ کر اپنے ماں باپ کو بلا لے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کمرے کے کونے سے ایک آواز آئی، کون ہو تم؟ چنکی کو اس الفاظ سے قدرے حوصلہ ہوا۔ اس کی آنکھیں اب اسی طرف لگی ہوئی تھی جہاں اندھیرے میں بس دو جگنو ہی تھے۔ آواز اسی طرف سے آ رہی تھی، مگر بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا نام شیش ہے، سرگوشی میں کہا گیا۔ مجھے اپنا دوست سمجھو۔ ساتھ ہی ایک بار پھر حوصلہ دیا گیا۔ قصہ مختصر، چنکی اور اس جن میں جس کا نام شیش تھا دوستی ہو گئی اور سالوں یہ دوستی چلی جو ہمارے بڑے بزرگ بتاتے ہیں۔ ایک دفعہ چنکی کے گھر اس کے پڑوسی ارجن کا رشتہ آیا۔ ارجن ایک چھٹا ہوا بدماش تھا۔ چنکی نے رشتے سے انکار کر دیا، جس کا بدلہ لینے کے لیے ایک رات اس نے نقاب پہن کر چنکی کے کمرے میں ڈیرے ڈال لیے اور ساروں کے سوتے ہی اس نے چنکی پر چاقو کے وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ چنکی بے ہوش ہو گئی۔ اس کے جسم سے نکلنے والا خون زمین کو پاک کر رہا تھا۔ شیش اپنے وقت پر آیا۔ چنکی کے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس کے احساس نے خون کی مہک کو محسوس کیا۔ وہ سیدھے چنکی کے کمرے کی طرف گیا۔ اندر کا منظر اس کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ پوری طاقت سے اس رات چنکی کا نام پکارنے لگا۔ بڑے کہتے ہیں کہ وہ رات ایسی خوفناک آوازیں آئی کہ بڑے تو بڑے، چھوٹے بھی اٹھ کر رونے لگے تھے۔ چنکی کو اس کی پسندیدہ بیل رات کی رانی کے پاس دفنا دیا گیا۔ اسی رات گاؤں کے ساتھ گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آئیں۔ ان میں سے ایک گھر ارجن کا بھی تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کسی نے ارجن سمیت گاؤں کے 7 آدمیوں کو زندہ جلا دیا ہے۔ یہ وہ سب لوگ تھے جو اس رات چنکی کے گھر گھسے تھے۔ پھر ہر رات یہ ہونے لگا کہ رات جیسے ہی گہری ہوتی، چنکی کے گھر سے رات کی رانی کی خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی۔
اور ساتھ میں بین کی آوازیں بھی۔ کچھ عرصے بعد رات کی رانی کی بیل سوکھ گئی مگر خوشبو پھر بھی آتی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں یہ خوشبو رانی یعنی جنکی کی قبر سے آتی ہے اور بین کی آوازیں ان لوگوں کی روحوں کی ہیں جنہوں نے جنکی کو مارا تھا۔